السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج پھر ہم خلیفہ اعلیٰ حضرت رئیس المفکرین قاضی عبدالوحید عظیم آبادی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت رئیس المفکرین حضرت علامہ قاضی عبدالوحید عظیم آبادی علیہ رحمۃ رضوان کا تعلق بہار کے مقتدر اور علمی و دینی گھرانے سے رہا ہے۔ وہ ماں کی طرف سے رضوی ہیں اور باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت امام محمد المعروف تاج فقیہ جعفری زینی فاتح منیر تک پہنچتا ہے، جو ان کے مورث آلات تھے۔ تاج فقیر دیار عرب سے کچھ مقامات پذیر ہوتے ہوئے بہار کے مشہور تاریخی شہر مقام منیر شریف تشریف لے آئے اور یہاں ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ انہوں نے منیر کو فتح کیا اور وہیں آپ مستقل قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے وہاں قیام کرنے کے بعد مخلوق خدا کو روحانی فیض پہنچانا شروع کیا۔ آپ کی اولاد میں متعدد علماء مشائخ پیدا ہوئے، جن میں سے بیشتر افراد حکومت وقت کی طرف سے قاضی و فقی عہدوں پر فائز بھی رہے۔ حضرت علامہ عبدالوحید رحمہ اللہ علیہ کے دادا جان قاضی اسماعیل بھی اردو کے اور فارسی کے عظیم شاعر تھے، قدیم تخلص فرمایا کرتے تھے۔ ان کے نظم و نثر کے کچھ نمونے ادھر ادھر موجود ہیں۔ انہوں نے کئی ایک افسانے بھی تحریر فرمائے اور وہ نثر فارسی میں متعدد کتابیں بھی لکھی۔ قاضی عبدالوحید عظیم آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت اسی گھرانے میں ہوئی۔ حضرت قاضی عبدالوحید عظیم آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت عظیم آباد پٹنہ سٹی میں 1279 ہجری کو ہوئی۔ منظور النبی آپ کا تاریخ نام ہے۔ درسی کتابیں انہوں نے شمس العلماء حضرت علامہ عبدالحق خیر آبادی علیہ رحمۃ رضوان کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید عبدالعزیز چشتی صابری سہارنپوری سے پڑھی اور ان کے اساتذہ کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ وہ حافظ قرآن تھے۔ آپ عربی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انگریزی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئیے جسے پہلے ایف اے کہتے تھے، اس کی کامیابی کرنے کے بعد آپ کے والد محترم قاضی عبدالحمید سر سے کے دوست تھے۔ ان کے اصرار پر مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں انگلستان بھیجنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی طور پر راضی نہ ہوئے۔ یہی نہیں، انہوں نے یہاں ہی رہ کر مزید انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خیالات میں انقلاب آ گیا اور مغربی تہذیب کو، مغربی تعلیم کو مذہب کے لیے سم قاتل سمجھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی فکر، ان کا علم اور ان کی فیوز و برکات زمانے بھر میں عام ہو رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے خیالات و معتقدات اس زمانے میں پھیلے ہوئے تھے، دھوم تھی۔ ان کی علمی شہرت عظیم آباد تک پہنچ چکی تھی۔ قاضی عبدالوحید صاحب کی انگریزی تعلیم سے بیزاری میں تعجب بھی نہیں تھا، ان کے خیالات بھی اثر انداز ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 1313 ہجری میں آپ کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان سے خط و کتابت مراسلت شروع ہوئی۔ یہ تعلقات آخری عمر تک جاری رہے۔ اس وقت حضرت قاضی عبدالوحید قدس سرور کی عمر شریف تقریباً 24 سال کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مدرسہ حنفیہ کے نام سے ادارہ قائم کیا اور ایک روایت کے مطابق 75,000 کی جائیداد اور دوسرے دینی کاموں کے لیے آپ نے وقف کر دی تھی۔ مشہور عالم دین محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان پیلی بھیتی علیہ رحمۃ رضوان اس ادارے کے صدر مدرس بھی مقرر ہوئے۔ ہر سال مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا، جس میں فارغ التحصیل طلباء کے سر پر دستار بندی ہوا کرتی تھی اور انہیں سند فراغت سے بھی نوازا جاتا تھا۔ اس موقع پر علماء اکرام تشریف لاتے اور سیرت پاک کے پر جلسے منعقد ہوتے تھے۔ قاضی عبدالوحید صاحب کا ایک دینی رسالہ مخزن تحقیق، جو تحفہ حنفیہ کے نام سے مشہور تھا، ہر ماہ شائع ہوا کرتا تھا۔ تحفہ حنفیہ کا اشارہ اور تعارف جائزہ حضرت علامہ مولانا ذوالفقار خان صاحب نے بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو نہیں پڑھے تو لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالوحید صاحب، جو ان کے مطبع تحفہ حنفیہ سے ان کی وفات تک سال 2 سال بعد تک یہ شائع ہوتا رہا، اور رسالے کے محتمم حضرت مولانا شاہ محمد ضیاء الدین پیلی بھیتی علیہ رحمۃ رضوان تھے۔ اس میں دوسروں کے علاوہ علامہ قاضی عبدالوحید صاحب کے مضامین بھی شائع ہوتے تھے اور اس کے متعدد جلدیں محدث سورتی علیہ رحمۃ رضوان اور حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ رضوان کے کتب خانے میں بھی موجود تھی۔ قاضی عبدالوحید عظیم آبادی علیہ رحمۃ رضوان کو بیعت کا شرف سلسلے فردوسیہ میں حضرت شاہ امین علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل تھا اور انہیں مختلف سلسلوں میں، خاص طور پر سلسلے قادریہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان سے شرف خلافت حاصل تھی۔ ابتدائی زمانے میں وہ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور وہی تخلص رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے وحید الہ آبادی شاگرد آتش کی صحبت پائی۔ وہ باضابطہ ان کے شاگرد نہ ہوئے۔ وحید کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد محمد اکبر والا پوری ابو العلائی نے ایک طویل قطع تاریخ وفات نظم کیا، جس میں وحید کے پیشتر تلامذہ کا ذکر بھی ہے۔ اس فہرست میں قاضی عبدالوحید صاحب کا نام نہیں ہے۔
حضرت قاضی عبدالوحید علیہ رحمت رضوان سادہ زندگی بسر کرتے تھے. ان کے بہت سے روپے، بہت سے پیسے دوسروں پر صرف ہوا کرتے تھے. وہ بہت راست گفتار تھے. قاضی عبدالوحید صاحب کا صرف 37 سال کی عمر شریف میں ربیع الاول 1326 ہجری کو محلہ کٹرا پٹنہ سٹی میں انتقال ہوا اور حضرت مخدوم شہاب الدین پیر جنگچود کی درگاہ جھٹلی میں دفن ہوئے. حضرت قاضی عبدالوحید علیہ رحمت رضوان کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے ایک غیر معمولی عقیدت تھی. آپ کی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے پڑھائی. ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.